السلام علیکم دوستو، تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں، شکریہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 4 جولائی 1977 کو پاکستان کی پہلی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا اور کس طرح جنرل ضیاء الحق کی جانب سے پاکستان پر تیسرا مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کیا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے تیسرے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی زندگی اور ان کے دور حکومت کے بارے میں بتائیں گے۔ جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے، جنہوں نے 1977 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کر مارشل لا لگایا اور بعد میں صدارت کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھا۔ وہ پاکستان کے پہلے صدر تھے جنہوں نے اپنی وفات تک صدارت اور چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ اپنے پاس رکھا۔ سابق صدر جنرل ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کے والد کا نام محمد اکبر تھا، جو پیشے سے ایک کسان تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندھر اور دلی میں حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر کیے گئے۔ 1960 سے لے کر 1968 تک کیولر ریجمنٹ کی قیادت بھی کی۔ بعد ازاں اردن کے شاہی افواج میں خدمات سر انجام دی۔ مئی 1969 میں آرم ڈویژن کے کرنل سٹاف اور پھر بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ ستمبر 1970 میں اردن کے شاہ حسین نے تنظیم آزادی فلسطین PLO کو اردن سے نکالنے کے لیے ایک فوجی آپریشن کیا، جس میں ٹینک بھی استعمال کیے گئے۔ اس آپریشن کی قیادت بریگیڈیئر ضیاء الحق نے کی۔ اس آپریشن کے دوران PLO اور اردن کی فوج میں شدید لڑائی ہوئی، جس کے بعد بہت سے بے گناہ فلسطینی مہاجر بھی مارے گئے۔ اس آپریشن میں کامیابی پر شاہ حسین نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو اردن کا ایک قومی تمغہ بھی دیا۔ 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیا گیا۔ 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیے گئے۔ 1977 میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں عام دھاندلی کا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاج کا ایک ملک گیر سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں اس ملک میں سیاسی حالات ابتر ہو گئے۔ پیپل پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے، جو کسی کامیابی تک نہ پہنچ سکے۔ بالآخر اس ملک میں بد امنی کو جواز بنا کر جنرل ضیاء الحق نے 4 جولائی 1977 کی شام کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کے بعد آئین معطل نہیں کیا، بلکہ اپنے مارشل لا کو آپریشن فیئر پلے کا نام دے کر یہ کہا کہ اس کا مقصد صرف 90 دن کے اندر ملک میں انتخابات کروانا ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا، جس کی پاداش میں ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت دی۔ سپریم کورٹ نے بھی اس سزا کی توثیق کر دی اور یوں 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جس کی تفصیلات ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوستو، جنرل ایوب خان کے مارشل لا کی طرح جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد بھی یہ تاثر دیا گیا کہ عوام نے اس مارشل لا کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے اور عوام میں کسی سطح پر کوئی احتجاج یا بے چینی دیکھنے میں نہیں آئی۔ مگر حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب بھی مارشل لا نافذ ہوتا ہے، بندوق کے زور پر آزادی اظہار رائے کو دبا دیا جاتا ہے، جس کے بعد کسی سطح پر کوئی احتجاج نظر نہیں آتا۔ 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کے بعد 16 ستمبر 1978 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں صدارت کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھ لیا، جس کے بعد یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے نہیں بلکہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ نصرت بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظریہ ضرورت کو بنیاد بنا کر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو قانونی جواز فراہم کیا، جس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا اور ان کی صدارت مزید مضبوط ہو گئی۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایوب خان نے اپنے مارشل لا کے بعد فوج کو اپنی بیرکوں کی طرف روانہ کر دیا تھا اور باقی کے تمام تر انتظامات سول انتظامیہ کے ذریعے سر انجام دیے گئے۔ اس کے برعکس ضیاء الحق نے تمام بڑے عہدوں پر بڑے فوجی افسران کو تعینات کیا اور معاملات فوجی افسران کے ذریعے سر انجام دیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سراقہ، ڈکیتی، زنا، شراب اور تہمت کی سزاؤں سے متعلق
حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے زکوٰۃ آرڈیننس بھی نافذ کیا گیا۔ حدود آرڈیننس کے نافذ ہونے کے بعد ملک میں چوری اور زنا کرنے والوں اور باقی دیگر جرائم پیشہ افراد کو سر عام کوڑے مارے جاتے تھے۔ ان سزاؤں کے نفاذ کے بعد آج بھی جنرل ضیاء الحق کے چاہنے والے ان کو امیر المومنین کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اسلامی قوانین کی تشریح کے لیے وفاقی شرعی عدالت قائم کی اور قاضی عدالتیں قائم کی۔ باقی کسی بھی آمر کی طرح جنرل ضیاء الحق کی بھی پہلی ترجیح یہ تھی کہ اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے، اس کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو کنارے لگایا جائے اور اس آرڈیننس کے پاس ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنان کو مختلف الزامات اور جرائم پیشہ افراد بتا کر ان سے جیلوں کو بھر دیا گیا۔ صرف سیاسی مخالفین ہی نہیں بلکہ جو ادیب یا شاعر جنرل ضیاء الحق پر تنقید کرتے یا جو صحافی اخبارات میں ان کے خلاف لکھتے، ان سب کو سخت سزائیں دی گئی اور ان کو کوڑے بھی مارے گئے۔ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کو آزادی صحافت کے حساب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت اور بدترین دور کہا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے ذاتی کردار ایک نمازی، تہجد گزار اور اسلام پر عمل کرنے والے شخص کے طور پر پیش کیا گیا اور اس کے ذریعے عوام کو یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان میں کوئی پہلا حکمران ایسا آیا ہے جو پاکستان کو عین اسلامی اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کا رکن شاعر اسلام پر عمل کرے گا اور جو بھی شاعر اسلام پر عمل نہیں کرے گا وہ صادق اور امین نہیں رہے گا، چاہے کسی بھی شخص نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ بولا ہو یا کبھی شاعر اسلام پر عمل نہ کیا ہو تو وہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کا اہل نہیں ہے۔ مگر دوستو، جنرل ضیاء الحق خود بھی اپنے بنائے گئے اس قانون کے مطابق اہل نہیں تھے کہ وہ پاکستان کی حکومت کر سکتے، کیونکہ جب انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ 90 روز کے اندر اس ملک میں عام انتخابات کروائیں گے، مگر وہ 11 سال تک اس ملک کے اقتدار پر قابض رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی قسم اٹھائی تھی جس کو توڑ کر وہ صادق بھی نہیں رہے اور امین بھی نہیں رہے۔ جنرل ضیاء الحق کی اقتدار سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں کچھ جگہوں پر چھوٹے پیمانے پر احتجاج شروع کر دیے اور ان سے ملک میں عام اور شفاف الیکشن کا مطالبہ کیا۔ جو یہ مطالبہ بڑھنے لگا جنرل ضیاء الحق کے لیے مشکلات زیادہ ہونے لگی، مگر جنرل ضیاء الحق نے میر مرتضیٰ بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے تھے ان کی تنظیم الذوالفقار پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پاکستان کا طیارہ ہائی جیک کیا ہے جس کو ہائی جیک کر کے شام لے جایا گیا ہے۔ اس الزام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو بھاری مقدار میں گرفتار کیا گیا اور وقتی طور پر اس سیاسی تحریک کو دبا دیا گیا۔ مگر اس سیاسی تحریک نے جب دوبارہ سر اٹھایا اور جنرل ضیاء الحق سے یہ مطالبہ کیا کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں اور جنرل ضیاء الحق صدارت کے عہدے سے مستعفی ہوں، تو جنرل ضیاء الحق نے دسمبر 1984 میں ایک صدارتی ریفرینڈم کروایا جس میں عوام سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کا صدر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اس سوال کا جواب صرف ہاں اور نہ میں دینا ہوگا۔ یہ کوئی عام الیکشن نہیں تھے بلکہ یہ ایک ریفرینڈم تھا جس میں جنرل ضیاء الحق کے مقابلے میں کوئی بھی امیدوار نہیں تھا، اس لیے جنرل ضیاء الحق نے اس ریفرینڈم میں کامیابی حاصل کی اور اپنی صدارت میں توثیق کر دی۔ اس ریفرینڈم کے بعد جنرل ضیاء الحق کا اقتدار مضبوط ہو چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے فروری 1985 میں ملک بھر میں غیر جماعتی عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، جس کے بعد باہمی اعتماد کی بنیاد پر 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا، مگر 3 سال بعد ہی بد اعتمادی کی بنیاد پر 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو محمد خان جنیجہ کی حکومت کو برطرف کر دیا اور پاکستان کی اسمبلیاں دوبارہ تحلیل کر دی گئی۔ 8ویں ترمیم کے بعد پاکستان کے صدر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب چاہیں پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ یہی وہ قانون تھا جس کے تحت 1990 کی دہائی میں غلام اسحاق خان نے بینظیر اور نواز شریف کی حکومتوں کو برطرف کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین یعنی روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس کا اصل مقصد پاکستان میں بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی تھی اور پاکستان کے گوادر کے علاقے پر قبضہ کرنا تھا۔
امریکہ جو اس دور میں سوویت یونین کے بعد دنیا کی بڑی سپر پاور تھی، اس کو افغانستان میں سوویت یونین کی شکست دینے کے لیے پاکستان کی ضرورت تھی۔ امریکہ نے افغانستان میں پاکستان کے ذریعے افغان جہاد شروع کیا اور پاکستان کو بھاری مقدار میں اسلحہ دیا تاکہ وہ اسلحہ ان مجاہدین تک پہنچایا جا سکے جو افغانستان میں افغان جہاد میں شریک ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اس اقدام کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو مالی طور پر بھی بہت زیادہ سپورٹ کی، جس کے بعد پاکستان کے معاشی حالات میں کافی حد تک بہتری دیکھنے میں نظر آئی۔ پاکستان کی اس جنگ میں شریک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ روس بالآخر پاکستان کے گرم پانیوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی علاقائی سالمیت کو بہت زیادہ خطرہ تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے افغان مہاجرین کو پاکستان ہجرت کرنا پڑی اور ان کی دیکھ بھال اور ان کا سارا انتظام پاکستانی حکومت کو اپنے خرچے پر کرنا پڑا۔ اس جنگ کے لیے پاکستان میں عام شہریوں کے ہاتھوں میں بھی اسلحے دیے گئے، جس کا نقصان جنرل ضیاء الحق کی وفات کے 13 سال بعد سامنے آیا، جب وہی لوگ مسلح جتوں میں پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے رہے اور پاکستان کے ہر شہر میں خودکش حملے کرتے رہے اور 10 سال تک پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا۔ اور بعد میں انہی نام نہاد مجاہدین کو روکنے کے لیے پاکستانی فوج کو ان کے خلاف ایک آپریشن کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ پاکستان کے فوجی جوان شہید ہوئے اور عام شہری بھی ان دہشت گردوں سے محفوظ نہ تھے اور بڑی تعداد میں عام شہریوں کو بھی شہید کیا گیا، جس کا الزام بعض حلقے صرف جنرل ضیاء الحق پر لگاتے ہیں کہ یہ تمام تر وجوہات اور یہ تمام تر تباہی جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے پاکستان میں آئی۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق نے بھارت سے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لیے سکھوں کی تحریک خالستان شروع کروائی، جس کا مقصد بھارت کے پنجاب اور دیگر علاقوں پر مشتمل سکھوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنانا تھا۔ اس تحریک کی قیادت ایک ایسے سکھ جنرل کے ہاتھ میں دی گئی جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت بھارتی مسلح افواج کا کمانڈر تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو ختم کیا گیا اور وہاں پر ایک خمینی انقلاب لایا گیا جو امام خمینی کی قیادت میں آیا تھا۔ اس انقلاب کے بعد ایران میں اہل تشیع حکومت مارز وجود میں آئی، جس کے بعد پاکستان میں بھی کچھ شیعہ تنظیموں نے ایسے ہی ایک انقلاب کے لیے تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے پاکستانی ریاست نے طاقت کا استعمال کیا اور اس تحریک کو دبا دیا گیا، مگر اس کے بعد پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے جو آج تک قائم ہیں، اور اس کا الزام بھی بعض حلقوں کے نزدیک جنرل ضیاء الحق کو دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آج جو بھی فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں اس کی وجہ جنرل ضیاء الحق کی سخت پالیسیاں تھیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سندھ کے شہر کراچی اور حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے مہاجروں کی تنظیم کو متعارف کروایا گیا، جس کے بعد کراچی میں شدید قسم کے لاسانی بنیادوں پر فسادات شروع ہوئے۔ اس کے نتائج بھی کچھ عرصے بعد دیکھنے میں نظر آئے، جب کراچی میں مہاجروں کی تنظیم نے کھلے عام شہریوں کو قتل کیا اور مہاجر قومی موومنٹ کی قیادت میں الطاف حسین کے مسلح جتھوں نے عام شہریوں سے بھتے وصول کیے اور ان کو قتل کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک سیاسی تحریک شروع کی گئی، جس نے پنجابی زبان کا نعرہ لگاتے ہوئے پنجاب سے پیپلز پارٹی کو توڑنے کا کام کیا۔ ان لسانی بنیاد پر ہونے والے فسادات کا الزام بھی بعض حلقوں کے نزدیک جنرل ضیاء الحق پر لگایا جاتا ہے کہ یہ تمام تر مسلح جتھے ضیاء الحق کی زیر قیادت مارز وجود میں آئے۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو باولپور میں فوجی مشقوں کا جائزہ لینے گئے، جب واپسی پر ان کے طیارے کو ایک فضائی حادثہ پیش آیا، جس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور بعد میں تحقیقات کے ذریعے پتہ لگا کہ اس طیارے میں کچھ تکنیکی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے اس طیارے کو حادثہ پیش آیا۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔